بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ضاعف أجر المجتهد على صحيح، والصلاة والسلام على رسوله محمد تمثل مثالا غير لفيف، وعلى آله وصحبه الممتثلين الحامدين من غير نقص وتعلیل. آج ارشاد الصرف میں ہمارا تیسرا سبق ہے، جس میں ہم مضمرات یعنی اسم ضمیر اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. مضمرات کی تعریف و تقسیم. مضمرات مضمر کی جمع ہے، اسے اسم ضمیر بھی کہتے ہیں. ضمیر کا لغوی معنی ہے پوشیدہ، اور اصطلاح میں ہوا اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما، وذلك للاختصار وتجمیل الکلام بمنع التکرار. یعنی ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب کے لیے استعمال ہو، جس کا تذکرہ لفظاً یا معنن یا حکماً گزر چکا ہو، اور یہ اختصار کے لیے اور تکرار سے بچ کر کلام میں حسن کے لیے ہوتا ہے. متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، جس سے بات کی جائے اسے مخاطب کہتے ہیں، اور وہ شخص یا چیز جس کے بارے میں بات کی جائے غائب کہلاتا ہے. متکلم کی مثال جیسے انا، میں، نحنو، ہم. مخاطب کی مثال جیسے انتا، تو، ایک لڑکا یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. انتی، تو، ایک لڑکی. غائب کی مثال جیسے ہوا، وہ، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہیا، وہ، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. مضمرات کی تقسیم. اسم ضمیر کی پھر 3 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور. مرفوع کا لغوی معنی ہے بلند کیا ہوا، اور اصطلاح میں مرفوع وہ ضمیر ہے جو ترکیب میں مبتدا، خبر، فاعل یا نائب فاعل واقع ہو. یہ سب چونکہ مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ضمیر کو بھی مرفوع کہتے ہیں. ضمیر منصوب. منصوب کا لغوی معنی ہے نسب دیا ہوا، اور اصطلاح میں منصوب وہ اسم ہے جو ترکیب میں مفعول بہ یا عامل ناصب کا معمول واقع ہو. یہ دونوں چونکہ منصوب ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ضمیر کو بھی منصوب کہتے ہیں. ضمیر مجرور. مجرور کا لغوی معنی ہے جر دیا ہوا، اور اصطلاح میں مجرور وہ ضمیر ہوتا ہے جو ترکیب میں حرف جر کے لیے مجرور یا مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو. یہ دونوں چونکہ مجرور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ضمیر کو بھی مجرور کہتے ہیں. پھر ضمیر کی کئی قسمیں ہیں. اولاً اس کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور. ضمیر مرفوع کی پھر 2 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل. پھر آگے جا کر مرفوع متصل کی بھی 2 قسمیں ہیں: ضمیر بارز اور ضمیر مستتر. پھر ضمیر مستتر کی بھی 2 قسمیں ہیں: ضمیر مستتر جائز الاستتار اور ضمیر مستتر واجب الاستتار. اسی طرح ضمیر منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں: ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل. پھر ضمیر مجرور بھی 2 طرح کا ہوتا ہے: مجرور بالحرف جر جو حرف جر کے بعد واقع ہو، اور مجرور بالاضافت.
اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بما مثال پڑھیں گے۔ ضمیر مرفوع متصل اور اس کی قسمیں۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر مرفوع ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل بنے۔ یہ وہ ضمیر مرفوع ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل بنے، جیسے ماضی میں ماضی کا گردان ہے ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربتو ضربنا۔ تو یہاں پر پہلے 6 صیغے جو ہے ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، یہ غائب کے لیے ہے۔ پھر اس میں سے پہلے 3 مذکر کے لیے اور بعد میں یہ 3 مؤنث کے لیے ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما ضربتنا، یہ 6 صیغے مخاطب کے لیے ہے۔ ان میں بھی پہلے 3 صیغے مذکر کے لیے اور بعد میں آنے والے 3 صیغے مؤنث کے لیے ہے۔ پھر ضربتو ضربنا، ضربتو یہ مذکر اور مؤنث کے لیے مشترک ہے، متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور واحد متکلم کے لیے۔ ضربنا تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی مذکر اور مؤنث میں مشترک ہے۔ ضمائر اس میں ضربہ میں ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا، ضربتا میں الف، ضربنا میں نون، ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تی، ضربتما میں تما اور ضربتنا میں تننا، ضربتو میں تو اور ضربنا میں نا۔ تو یہاں پر ہوا الف واو ہیا الف نون تا تما تم تی تما تننا اور تو اور نا۔ تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ ترکیب میں فاعل بنے گی۔ ضربہ کا معنی ہے اس ایک مرد نے مارا، ضربہ کا معنی ہے ان 2 مردوں نے مارا، ضربو ان سب مردوں نے مارا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربتا ان 2 عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا، ضربتا تو یہ مخاطب کے لیے ہے، ضربتا تم ایک مرد نے مارا، ضربتما تم 2 مردوں نے مارا، ضربتم تم سب مردوں نے مارا، ضربتی تم ایک عورت نے مارا، ضربتما تم 2 عورتوں نے مارا، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا۔ پھر یہ متکلم کے لیے ہے، ضربتو میں ایک مرد یا عورت نے مارا، ضربنا ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں نے مارا یا ہم سب مرد یا سب عورتوں نے مارا۔ پھر ضمیر مرفوع متصل کی ثانیاً 2 قسمیں ہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز وہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے ضربتو، اس میں تو ضمیر بارز ہے۔ ضمیر بارز وہ ہے جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے ضربتو میں تو، جبکہ ضمیر مستتر وہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو، جیسے ضربا، تو اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ ضربا اس نے مارا، تو اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ پھر ضمیر مستتر کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، ضمیر مستتر واجب الاستتار اور ضمیر مستتر جائز الاستتار۔
ضمیر مستتر واجب الاستتار وہ ضمیر مستتر ہے جو ہمیشہ فعل میں پایا جائے، جو ہمیشہ سے فعل میں پایا جائے، اور اس فعل کا فاعل کبھی بھی اس میں ظاہر نہیں بنتا، جیسے اضرب، تو مار۔ تو یہاں پر تو انتا کے معنی میں ہے، انتا اس میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے اور اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اسے ضمیر دائمی بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ سے فعل میں پایا جاتا ہے۔ ضمیر مستتر کی دوسری قسم ضمیر مستتر جائز الاستتار، تو یہ وہ ضمیر مستتر ہے جو فعل یا شبہ فعل میں وقتی طور پر پوشیدہ ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر فعل یا شبہ فعل کا فاعل اس میں ظاہر موجود نہ ہو تو یہی ضمیر اس کا فاعل بنے گا، لیکن اگر اس میں ظاہر موجود ہو تو پھر وہی اس میں ظاہر فاعل بنے گا اور اس ضمیر کی ضرورت نہیں رہے گی، جیسے ضرب میں ہوا۔ ماضی میں ضمائر کی تقسیم یعنی ضمیر مرفوع متصل، تو ماضی کے کل 14 صیغوں میں سے 12 صیغیں جو ہے اس میں ضمیر بارز ہوتی ہیں، جبکہ 2 صیغوں یعنی واحد مذکر غائب جیسے ضرب میں ہوا اور واحد مؤنث غائب جیسے ضربت میں ہیا، تو یہ ضمائر جائز الاستتار ہوتی ہیں۔ ماضی کے پہلے صیغے میں ضرب کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ سب ضمائر ہوں گے سوائے ضربتا کے، یعنی یہاں پر ضربہ میں جو ضربہ کے بعد الف آیا ہے تو یہ ضمیر بارز ہے، اسی طرح ضربو میں واو ضمیر بارز ہے، اسی طرح ضربنا میں نون ضمیر بارز ہے وغیرہ۔ لیکن تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے یعنی ضربتا میں یہاں پر تا تانیث کی علامت ہے اور الف ضمیر بارز ہے۔ اس سے ایک اور پتہ بھی چلا کہ ماضی کے کسی بھی صیغے میں ضمیر واجب الاستتار نہیں ہوتی، صرف 2 صیغوں میں ضمیر مستتر ہے اور وہ جائز الاستتار ہے۔ مضارع میں ضمائر مرفوع متصلہ، مضارع کے کل 14 صیغوں میں سے 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، جبکہ 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ پھر ان 5 صیغوں میں سے 2 میں ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے اور 3 میں سے ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر 2 صیغے ہیں یضربو اور تضربو، ایک ہے واحد مذکر غائب کا یضربو اور دوسری واحد مؤنث غائب کا تضربو، تو یضربو میں ہوا کی ضمیر اور تضربو میں ہی کی ضمیر، یہ جائز الاستتار ہے۔ جبکہ 3 صیغے جو کہ تضربو میں انتا یعنی واحد مذکر مخاطب کا اور واحد مذکر مؤنث متکلم اضربو کا، جس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے، اور نضربو میں نحنو ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے۔ تو 3 صیغوں میں تضربو، اضربو اور نضربو میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہیں۔ باقی رہ گئے 9 صیغے تو وہاں پر ضمیر بارز ہوتی ہے، جیسے یضربانی میں الف، یضربونا میں واو، تضربانی میں الف، یضربنا میں نون، تضربانی میں الف، تضربونا میں واو اور تضربینا میں یا، تضربانی میں الف اور تضربنا میں نون، تو یہ 9 صیغیں ہوئی جس میں ضمیر بارز ہوتی ہے۔ پھر واحد مؤنث مخاطب یعنی تضربینہ کے صیغے میں اختلاف ہے، واحد مؤنثہ مخاطبہ کے ضمیر میں اختلاف ہے یعنی تضربینہ میں۔ اخفش کے نزدیک اس میں ضمیر واجب الاستتار ہے جو کہ انتے ہے، اور یا علامت تانیث ہے۔
جبکہ جمہور کے نزدیک اس میں یا جس طرح تانیث کی علامت ہے اس طرح ضمیر بارز بھی ہے۔ اسماء صفات میں ضمائر مرفوعہ متصلہ، تو اسماء صفات میں بھی ضمیر مستتر جائز اور استتار ہوتی ہے۔ اسماء صفات کل 5 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ۔ تو اس میں ضمیر مستتر جائز اور استتار نکالیں گے، واحد مذکر کے صیغوں میں ہوا نکالیں گے، تثنیہ مذکر کے صیغوں میں ہما، اور جمع مذکر کے صیغوں میں ہم۔ اسی طرح واحد مؤنث کے صیغوں میں ہیا، تثنیہ مؤنث کے صیغوں میں ہما، اور جمع مؤنث کے صیغوں میں ہنہ۔ پھر اس میں ایک اور بات اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسماء صفات سے پہلے اگر ضمیر مرفوع منفصل آ جائے، جیسے انا، نحنو، انت، انتما، انتم وغیرہ، تو اسماء صفات میں بھی وہی ضمیر نکالیں گے جو ما قبل مذکور ہے۔ مثال کے طور پر انا عابدن، تو اس میں انا مبتدا، جبکہ عابدن فاعل کی وزن پر اسم فاعل، تو اسم فاعل شبہ فعل ہے، تو اب اس میں ہم ضمیر نکالیں گے، تو وہی ضمیر نکالیں گے جو ما قبل مذکور ہے انا، تو یہ شبہ فعل اسم فاعل کے لیے فاعل بنے گا۔ پھر یہ دونوں اسم فاعل یعنی شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بن جائے گی ما قبل انا مبتدا کے لیے۔ ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر مرفوع ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو اور ترکیب میں مبتدا یا خبر بنے۔ یہ وہ ضمیر مرفوع ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو اور ترکیب میں مبتدا یا خبر بنے، جیسے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحنو۔ ہوا وہ، ہما وہ دونوں مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تو 2 عورتیں، انتما تم سب عورتیں، انا میں ایک مرد یا ایک عورت، نحنو ہم 2 عورتیں یا 2 مرد یا سب عورتیں یا سب مرد۔ ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل یہ وہ ضمیر منصوب ہے جو فعل کے پیچھے آئے اور ترکیب میں مفعول بہ بنے، یا یہ کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کے پیچھے آئے اور ترکیب میں اس کے لیے اسم بنے۔ فعل کے پیچھے آنے کی مثال ضربہ، تو یہاں پر ضرب فعل ہے، ہوا اس میں ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور آخر میں جو ہو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کے ساتھ ملا ہوا ہے فعل کے ساتھ، اور ترکیب میں مفعول بہ بنے گا۔ اسی طرح ضربہما، تو یہاں پر ہما تثنیہ کے لیے ضمیر منصوب متصل ہے، جبکہ ضرب فعل اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوگا۔ ترجمہ اس کا یوں ہوگا، ضربا اس نے مارا، ہما ان 2 مردوں کو۔
اسی طرح ضربہم، اس ایک مرد نے مارا ان سب مردوں کو، تو ہم یہاں پر ضمیر منصوب متصل ہے۔ اسی طرح ضربہا، اس ایک مرد نے مارا ہا اس ایک عورت کو، تو یہاں پر ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ اسی طرح ضربہما، ضربا فعل ہوا اس میں فاعل، اور ہما یہاں پر تثنیہ کے لیے ضمیر منصوب متصل ہے مفعول بھی۔ اس ایک مرد نے مارا ان دو عورتوں کو، ضربہن، اس ایک مرد نے مارا ان سب عورتوں کو، ہن ان سب عورتوں کو۔ ضربکا، تو یہاں پر یہ مخاطب کے لیے ہے، ضربا اس ایک مرد نے مارا کا یہاں پر ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ ضربکا، اس ایک مرد نے مارا کا آپ کو۔ ضربکما، اس ایک مرد نے مارا تم دو مردوں کو۔ ضربکم، اس ایک مرد نے مارا تم سب مردوں کو۔ ضربکی، اس ایک مرد نے مارا تم ایک عورت کو۔ ضربکما، اس ایک مرد نے مارا تم دو عورتوں کو۔ ضربکن، اس ایک مرد نے مارا تم سب عورتوں کو۔ تو کننا یہاں پر ضمیر منصوب متصل مفعول بھی جمع مؤنث کے لیے ہے، مخاطب کے لیے۔ اسی طرح ضربنی، یہاں پر ضربہ فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل، نون وقایہ کا اور یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی۔ ترجمہ اس کا یوں ہوگا، ضربہ اس ایک مرد نے مارا نی مجھے، ایک مرد یا ایک عورت کو۔ ضربنا، اس ایک مرد نے مارا ہمیں، دو مرد یا دو عورتوں یا سب مرد یا سب عورتوں کو۔ تو یہاں پر نا ضمیر منصوب متصل ہے، اور ترکیب میں یہ مفعول بھی بنے گا، اور یا یہ کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد آتے ہیں اور ترکیب میں اس کے لیے اسم بنے گا۔ مثال کے طور پر انہو، تو یہاں پر انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، چھ ہیں۔ انا کے بعد ہو ضمیر جو ہے یہ اس کے لیے اسم بنے گا۔ اسی طرح انہما میں ہما، انہم میں ہم، انہا میں ہا، انہما میں ہما، انہن میں ہن، انکا میں کھا، انکما میں کما، انکم میں کم، انکی میں کی، انکما میں کما، انکنہ میں کنہ، اننی میں نی، اور اننا میں نا۔ ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر منصوب ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ منفصل کا مطلب ہے کہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، اور یہ بھی ترکیب میں مفعول بھی ہی بنتا ہے، جیسے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، یہ غائب کے لیے، اور مخاطب کے لیے ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، اور متکلم کے لیے ایایا، ایانا۔ ضمیر مجرور اور اس کی قسمیں۔ ضمیر مجرور متصل، یہ وہ ضمیر مجرور ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور یا تو اسم کے بعد آئے اور ترکیب میں مضاف الیہ بنے، اور یا حروف جارہ کے بعد آئے اور ترکیب میں مجرور بنے۔ اسم کے پیچھے آنے کی مثال جیسے غلامہ، تو یہاں پر غلامو یہ مضاف ہے،
اور ہو مضافن الیہ ضمیر مجرور متصل، غلام ہوں اس ایک مرد کا غلام، غلام ہما یہاں پر ہما ضمیر مجرور متصل تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے اور مضافن الیہ ہے، یعنی غلام ہما ان دو مردوں کا غلام۔ اسی طرح غلام ہم ان سب مردوں کا غلام۔ پھر مؤنث کے صیغہ غائب کے لیے غلام ہا اس ایک عورت کا غلام، غلام ہما ان دو عورتوں کا غلام، غلام ہن ان سب عورتوں کا غلام۔ تو یہ چیز یہ ہے، اس میں جو ضمائر ہے یہ غائب کے لیے تھے، اب مخاطب کے لیے غلامکا آپ کا غلام، غلامکما تم دو مردوں کا غلام، غلامکم تم سب مردوں کا غلام۔ پھر مؤنث کے لیے غلامکی تم ایک عورت کا غلام، غلامکما تم دو عورتوں کا غلام، غلامکنہ تم سب عورتوں کا غلام۔ اسی طرح متکلم کے لیے غلامی میرا غلام، غلامنا ہمارا غلام۔ تو یہاں پر ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کی کما کنہ اور یا اور نا جو کہ اسم کے بعد مذکور ہے، تو یہاں پر یہ ضمیر مجرور متصل مضافن الیہ ہے۔ اور یا یہ کہ یہ حروف جارہ کے بعد آئے گا اور ترکیب میں مجرور بنے گا، جیسے لام جارہ کے بعد لہو تو یہ لام جارہ اور ہو مجرور، لہما لہم لہا لہما لہن لکا لکما لکم لکی لکما لکنہ لی لنا۔ ضمائر میں اجرا ضربتو کا ضربتو یہ فعل ماضی کا سیاق ہے، واحد متکلم کے لیے مذکر و مؤنث مشترک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ضربتو میں جو تو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور لفظوں میں ظاہر نظر آ رہا ہے، تو یہ ضمیر بارز ہے برائے واحد متکلم مشترک یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے تو یہ فاعل بنے گا فعل کے لیے۔ پھر اس کے بعد کا آیا ہے جو کہ فعل کے ساتھ متصل بھی آیا ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور واحد مذکر مخاطب کے لیے ہے، چونکہ ضمیر منصوب ہے تو یہ ترکیب میں مفعول بھی بنے گا۔ ضرب تو فعل ہے اور تو اس میں ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ ضربتو کا مطلب ہے میں نے مارا، کا تم کو، میں نے تم کو مارا، ضربتو میں نے مارا، کا تم کو میں نے تم کو مارا۔ ضربت ہا ضربت ہا ضربت یہ فعل ماضی کا سیاق ہے مؤنث کے لیے، واحد مؤنث غائب کے لیے، تو واحد مؤنث غائب کے سیغے میں ہم یہ کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر جائز الاستتار، چونکہ یہاں پر اس میں ظاہر موجود نہیں ہے لہذا ہم یہ ضمیر نکالیں گے جو کہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، اور یہ یہاں پر ضمیر مرفوع ہے اور فاعل بنے گا۔ پھر اس کے بعد ہا آیا ہے، تو ہا ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ عامل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور منصوب ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، چونکہ ضمیر منصوب ہے تو یہ یہاں پر مفعول بھی بنے گا۔ ضربت اس ایک عورت نے مارا، ہا اس ایک عورت کو، اس ایک عورت نے اس ایک عورت کو مارا۔ کتابھا یہاں پر کتابوں کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی ہے، کتاب مضاف اسم ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے، تو جب اسم کے بعد ضمیر آئے گا
تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوگا. تو ہا یہاں پر ضمیر مجرور متصل ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، اور چونکہ اسم کے بعد آیا ہے تو اس کا تعلق مضاف اور مضاف الیہ کا ہوگا. تو کتاب مضاف اور ہا مضاف الیہ. کتاب ہا اس ایک عورت کی کتاب. ایاک نعبد، ایاک ضمیر منصوب منفصل برائے واحد مذکر مخاطب مفعول به مقدم. نعبد فعل مضارع برائے جمع متکلم مشترک، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر یہ فعل مضارع کے واحد جمع متکلم کا سیغہ ہے، تو اس میں ہم ضمیر مستتر واجب الاستتار نکالیں گے جو کہ نحن ہے. ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر واجب الاستتار برائے جمع متکلم مشترک. تو ترجمہ اس کا یوں ہوگا ایاک خاص تیرے ہی لیے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی عبادت کرتے ہیں ہم. انعمت علیہم، انعمت یہ فعل ماضی ہے، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز برائے واحد مذکر مخاطب اس کا فاعل ہے. انعمت علیہم میں اعلیٰ جارہ ہے، اور ہم ضمیر مجرور متصل برائے جمع مذکر غائب یہاں پر حرف جار کے بعد آئے ہے تو یہ مجرور ہوگا. انعمت تو نے انعام کیا ہے، علیہم تو ہم یہاں پر جمع مذکر غائب کے لیے ضمیر ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ان پر، علیہم ان پر. انعمت تو نے انعام کیا ہے، علیہم ان پر انعام کیا آپ نے ان پر. یؤمنون بالغیب، یؤمنون فعل مضارع کا سیغہ ہے برائے جمع مذکر غائب، اس میں واو آیا ہے، واو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز برائے جمع مذکر غائب اس کے لیے فاعل بنے گا. تو یؤمنون فعل با فاعل ہوا، بالغیب با جارہ اور الغیب مجرور. ترجمہ اس کا یوں ہوگا یؤمنون تو جو واو ضمیر ہے وہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، وہ لوگ وہ سب لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب پر. انبئہم باسمائہم، انبئ فعل امر ہے اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل ہے. ہم ضمیر منصوب متصل برائے جمع مذکر غائب مفعول به. باسمائہم میں با جارہ، اسمائی اسم مضاف اور ہم ضمیر مجرور متصل برائے جمع مذکر غائب مضاف الیہ. اسمائہم ان چیزوں کے نام. انبئہم آپ بتائے ان کو، ہم ان کو. انبئہم آپ بتائے ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. کذبوا بآیاتنا، کذبوا یہ فعل ماضی کا سیغہ ہے برائے جمع مذکر غائب اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز برائے جمع مذکر غائب اس کے لیے فاعل. کذبوا انہوں نے جھٹلایا، ان سب لوگوں نے جھٹلایا. بآیاتنا میں با جارہ، آیاتی اسم مضاف اور نا ضمیر مجرور متصل برائے جمع متکلم مشترک. یہاں پر یہ عامل کے ساتھ متصل آیا ہے، اسم کے بعد یہ ضمیر مجرور متصل بنے گا. کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا آیاتنا ہماری آیتوں کو. کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا.